الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ لباس کے تعلق سے بہت سارے لوگ شرعی مسئلہ نہ جاننے کی بنیاد پر بہت سارے بیجا اعتراضات اٹھاتے ہیں، جس میں سے ایک بیجا اعتراض اس لال شماغ پر بھی ہے۔ اسے یہاں شماغ کہا جاتا ہے، اور جو بطور زینت اور سر پر بطور امامہ یا بطور رومال استعمال ہوتا ہے عرب کی سرزمین پر، اور عرب کے یہاں یہ لباس معروف ہے اور وہ استعمال کرتے ہیں۔ بعض نادان لوگ جو شرعی مسئلے کو نہیں سمجھتے اس کو بہت بڑا مسئلہ بنا لیا ہے۔ میرے سامنے اس وقت صحیح بخاری کھلی ہوئی ہے، صحیح بخاری کتاب اللباس۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتاب اللباس، لباس کا بیان۔ پھر شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں وقول اللہ تعالی قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ، کہہ دیجئے کہ کون ہے جس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے۔ یہ زینت، زیب و زینت جو انسان اختیار کرتا ہے لباس کی صورت میں، اس میں اصل حلت ہے۔ آپ جو چاہیں پہنیں، جو چاہیں زینت اختیار کریں۔ تو یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 سے اللہ نے فرمایا کون ہے، کہہ دیجئے کہ کون ہے جو اس زینت کو حرام کرتا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری کہتے ہیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر اسراف ولا مخیلہ، کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ کرو اور اسراف و فضول خرچی نہ کرو اور تکبر اور گھمنڈ سے دور رہو۔ اور ایسے ہی امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال ابن عباس رضی اللہ عنہ کل ما شئت والبس واشرب ما شئت ما اخطأتك اثنان صرف او مخیلہ ما اخطأتك اثنتان صرف او مخیلہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب اللباس کی ابتدا ہی میں یہ بات کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، جو چاہو پیو، جب تک کہ دو چیزوں سے بچتے رہو، ایک ہے اسراف اور فضول خرچی اور دوسرے ہے تکبر۔ تو میرے بھائی کتاب اللباس شروع کرو صحیح بخاری میں، شروع ہی میں اس کا جواب مل جائے گا۔ لیکن کیا کہیں، علم ہے نہیں، نہ اللہ کی کتاب جانتے ہیں اور نہ حدیث کی کتابوں میں پہلے نمبر کی حدیث کی کتاب صحیح بخاری ہی پڑھا ہے۔ تو اب کس سے شکوہ کریں، کس نادانی کا اور کس جہالت کا شکوہ کریں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم والحمد للہ رب العالمین۔